بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی گائز، آج ہم اپنا ویک نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو ویک نمبر 7 کے لیے ہم کون سا آج چیپٹر پڑھیں گے؟ ذرا اپنی بکس اوپن کریں۔ تو پہلے ہم نے چیپٹر پڑھا ہے دعوت اسلام، جو کہ ہمارا ویک نمبر 6 تھا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ویک نمبر 7، اور اس کا چیپٹر کا نیم کیا ہے ہمارا؟ قریش کی مخالفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ ہاں جی، چیپٹر کے نیم کی سمجھ آئی ہے؟ قریش کی مخالفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ قریش کون تھے اور مخالفت کیوں تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ثابت قدم رہے، آج ہم پڑھیں گے۔ تو قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ تھا، وہ قریش کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے بت پرست تھے، جس طرح کہ ہم نے دعوت اسلام میں قریش کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے دین اسلام کی دعوت دی، جب کہا کہ ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، یہ بت، یہ سورج، یہ چاند ستارے، کوئی دوسرا خدا نہیں اس خدا کے سوا، یہ سب غلط چیزیں ہیں، سب غلط باتیں ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سب کہا تو قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، آپ کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے۔ اور پھر آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ انہوں نے جب دشمنی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیسا ریئیکشن دیا، کہ آپ دین اسلام سے رک گئے یا آپ نے دین اسلام کو جاری رکھا۔ تو دیکھیں، اپنی بک کا پیج نمبر 35 اوپن کریں، کر لیا ہے؟ تو دیکھیں کہ قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ جب عام دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، جس طرح کہ ہم پیچھے 3 سٹیپس پڑھ چکے ہیں، کون کون سے تھے؟ خفیہ دعوت، پھر رشتہ داروں کو دعوت، پھر تھا اہل مکہ کو دعوت۔ یہاں تک 3 سٹیپ تھے، اور چوتھا جو سٹیپ تھا وہ یہی تھا، دعوت عام۔ یعنی پھر اس میں ہم نے دعوت عام میں کیا پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے مکہ کے ارد گرد جو میلے لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جاتے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے۔ اسی طرح جو مکہ میں لوگ حج کے لیے آتے یا تجارت کے لیے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دین اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ تو یہ سلسلہ کیا کہلایا؟ عام دعوت یا دعوت عام۔ ٹھیک ہے، جب عام دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو کفار اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی شروع کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے، بد کلامی مطلب برا کلام کرتے، آپ سے بدتمیزی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون یعنی دیوانہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ نہ صرف یہ کام ان کے مرد کرتے تھے، بلکہ ان کی عورتیں بھی اس میں پیش تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو شخص ہمارے خداؤں یعنی بتوں کی جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے، اگر ہم اس کے خلاف کوئی کام کریں گے تو ہمیں اس پہ ثواب ملے گا۔ تو اس میں چھوٹا بڑا ہر کوئی شریک ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ابو لہب جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام شروع کی تھی، اہل مکہ کو دعوت دی تھی۔ تو وہی ابو لہب جو ہے، اس کی بیوی جمیل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی، اور اس سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے اور ان سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے جو مشن تھا، ایک مقصد تھا، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دلسوزی مطلب دل لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ جو بھی سنتا وہ متاثر ہو جاتا، اس پر اس کا اثر ہو جاتا۔ اس لیے کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے؟ تلاوت کے دوران شور شرابہ کرتے تاکہ لوگ آپ کی تلاوت نہ سن سکیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے نا، ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اتنی اونچی اور بلند بارگاہ سے آئی ہوئی چیز ہو، وہ خود بخود دلوں پہ اترتی ہے اور دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ اور پھر
تلاوت کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جن کی تعریف میں صورتیں بھی اتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کی تلاوت کے متعلق. تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت آواز میں اتنی دل لگا کے اور اتنی مقدس کلام اور کتاب کی تلاوت کرتے تو جو بھی سنتا، جو بھی آس پاس سے گزر رہا ہوتا اس پہ اثر ہو جاتا اس کا، وہ فوراً سے اس کا دل پلٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر کفار جو تھے وہ آس پاس شور کرتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے اس کو دوسرے لوگ نہ سنیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں. وہ کیسی تکلیفیں تھیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے، اپنی عبادت میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ وہاں پہ ایسے ہی ٹولیاں بنا کے، گروہ بنا کے بیٹھے رہتے، اور کوئی بھی آتا تو اس کو تنگ کرتے اور اپنی بڑا وہ فخر اور غرور کرتے کہ ہم سردار ہیں یہاں پہ اور یہ اور وہ. تو وہاں پہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں تو اس کے آس پاس جو اس کے بیٹھے ہوئے تھے چیلے، اس کے دوست، اس کے، تو اس نے انہیں کہا کہ تم میں سے کون اتنا بڑا بہادر ہے جو ان پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ان کے ساتھ انہیں تنگ کرے یا کچھ بھی. تو عقبہ بن ابی معیط، آپ نے اس نام کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. عقبہ بن ابی معیط وہ بڑا بہادر بنا. اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ کام تو میں کروں گا. ظاہر ہے انہیں لگتا تھا کہ اس میں بڑا ثواب ہے، ہم اپنے بتوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. تو ان کا جو تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور وہ کہیں سے اونٹ کی ایک وزنی اوجڑی لے آیا. ظاہر ہے اونٹ، پورا اونٹ، اس کی اوجڑی کتنی وزنی ہوگی. تو وہ لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پھینک دی، آپ کی پشت پر، آپ کی کمر پر اس نے پھینک دی. جب آقا علیہ السلام اسی طرح سیدہ کی حالت میں رہے، پھر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کسی نے بتایا اور سیدہ فاطمہ دوڑ کر آئیں اور آقا علیہ السلام کے پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی. جب سیدہ فاطمہ نے یہ دیکھا تو اپنے والد صاحب کی یہ حالت دیکھی تو آپ پریشان ہو گئیں اور رونے لگیں اور کفار کو بد دعا دینا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انہیں منع فرمایا اور کفار کی ہدایت کے لیے دعا کی. دیکھیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر و تحمل اور آپ کی استقامت تھی، ثابت قدمی کی، اس قدر ان کے ستانے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں فرما رہا ہے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ شاید کسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. پھر کیا ہوا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ہدایت کی دعا ہونی چاہیے. کفار یہ تکلیفیں اس لیے دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں. ایک تو ان کو اپنے بتوں کا دکھ تھا، اپنے عقیدے کا. دوسری ان کی یہ بات تھی کہ وہ وہاں کے مذہبی وہ لیڈرز بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اگر ایک نیا مذہب آ جاتا تو ان لوگ کی تو سرداری ختم ہو جاتی، تو انہیں اپنی سرداری کا اختتام نہیں چاہیے تھا. انہیں وہیں پہ اپنے معاشرے میں سردار بن کے رہنا تھا، انہیں وہاں پہ حکومت کرنی تھی. اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ خلاف ہو گئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ثابت قدمی سے تمام مشکلات کا مقابلہ فرمایا اور دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا. دیکھیں گائز، ہم نے پورا پیج جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. اس کی ایک نظر اس پہ اور ڈالتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں. تو اس میں دیکھیں میں نے کچھ لائنز جو ہیں وہ انڈر لائن کی ہیں، آپ بھی اس کو دیکھ کے انڈر لائن کریں اپنی لائنز. تو اوپر والی ٹاپ پہ دیکھیں میں نے کیا انڈر لائن کیا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے. بد کلامی کا میں نے میننگ لکھوایا، یعنی بدتمیزی کرتے، برا بولتے، آپ کو برا بھلا کہتے، اور آپ کو شاعر اور مجنون یعنی دیوانہ کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے. یہ بھی ہم نے ام جمیل والا پڑھا ہے ڈیٹیل سے. ام جمیل کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. اور ایسے ہی ہم نے ایک اور واقعہ نہیں پڑھا تھا کیا کہ ایک یہاں پہ نہیں، اس چیپٹر میں پہلے، کہ ایک عورت تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی سے گزرنا ہوتا تھا نا، تو وہاں پہ اس عورت کا گھر ہوتا تھا. تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گزرتے وہ اپنے چھت پہ کھڑی ہو کے اوپر سے اپنے گھر کا کوڑا پھینک دیتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو برا بھلا نہیں کہا یا کبھی اس کے رویے کی اس کی شکایت نہیں کی. تو ایک دفعہ وہ بوڑھی جو عورت تھی وہ بیمار ہو گئی اور اس نے کوڑا نہ پھینکا. تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت آج کہاں ہے، اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے. تو
اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو ان کی رحمت اتنی وسیع کہ آپ وہ جو عورت آپ پہ روز کوڑا پھینکتی ہے، آپ اس کے گھر میں اس کی طبیعت کا پتہ کرنے چلے گئے، اور یہ تمام واقعہ دیکھ کے کہ میں کوڑا پھینکتی ہوں اور یہ میری عیادت کرنے آ گیا، تو وہ عورت اسلام لے کر آ گئی۔ اس طرح آپ پہ مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا پیسج جو انڈر لائن ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دل سوزی سے دل لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ جو بھی سنتا وہ متاثر ہو جاتا۔ متاثر مطلب اس پر اثر ہو جاتا۔ اس لیے کفار مکہ تلاوت کے دوران شور شرابہ کرتے۔ اور بیٹے ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، یہ بات بہت اچھے سے، کہ آپ لوگوں جتنی میں نے لائنز انڈر لائن کی ہیں آپ کو پہ ہی نظر آ رہا ہے، آپ نے ان لائنز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ میں اسی وجہ سے ریپیٹ کروا رہی ہوں کیونکہ آپ کا جو پیپر اب ہم بنائیں گے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا یا جیسا بھی، وہ ان لائنز کے اندر سے بنے گا۔ آپ کی ورک بک، آپ کی ایکسرسائز تو ہوگی ہی صحیح، لیکن آپ کی ریڈنگ میں سے آپ کا 45% پیپر بننا ہے۔ تو ریڈنگ جسے آپ بالکل بھی اس کو سیریس ہی نہیں لیتے، تو اپنی ریڈنگ کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ یہ جو چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں ان کو یقین غور سے دیکھیں، اور ان کے اندر کون کون سے ورڈز آتے ہیں، ان کے اندر سے کیا کیا MCQs نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ سے اس میں سے کویسچن کرتی ہوں۔ جو پہلا پیسج ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دینے پر کس نام سے پکارتے تھے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ شاعر اور مجنون۔ اور آگے اسی طرح ہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ تو کفار مکہ تلاوت کے دوران شور شرابہ کرتے۔ پھر کویسچن ہے وہ شور شرابہ کیوں کرتے؟ تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہ سن سکیں۔ پھر نیکسٹ پیسج کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے، تو پھر آگے آپ لوگوں نے ان ناموں کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اور آپ کے قریب قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط، نام یاد ہوا؟ عقبہ بن ابی معیط کہیں سے اونٹ کی ایک وزنی اوجری لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پھینک دی، جس سے آپ کی پیاری بیٹی، یہ نام بھی آپ نے یاد کرنا ہے، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹایا۔ اور پھر کفار یہ تکلیفیں کیوں دیتے تھے؟ کفار یہ تکلیفیں اس لیے دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ثابت قدمی یعنی مستقل مزاجی سے ان تمام مشکلات کا مقابلہ فرمایا اور دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ آئی تھنک سو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو۔ اگر پھر بھی کلیئر نہیں ہوتا، جتنا آج ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اپنی ٹیچر سے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ پوچھیں اور اس کے متعلق کویسچننگ کریں، بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، اور باقی جو ہمارا چیپٹر رہتا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔